بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اردو گرامر پڑھانے جا رہا ہوں، اردو قواعد۔ اصل میں لوگ گرامر خاص طور سے اردو قواعد کو بہت مشکل چیز سمجھتے ہیں۔ اصل میں جو اس کا صحیح طریقہ ہے اس طریقے کو ہم استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ گرامر رٹنے کی چیز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری مادری زبان اردو ہے، اور جس زبان کو ہم بچپن سے بولتے چلے آتے ہیں اس میں بہت زیادہ کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم بغیر گرامر، بغیر قواعد سمجھے ہوئے ہم اردو بول لے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم کو اردو کی بہت گرامر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ہماری تعلیم کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے۔ تو میں وہی طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ ایک مرتبہ اگر سیکھ لیں تو سکس سے لے کر کے آپ کو پھر آئندہ زندگی میں انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اصل میں جو کچھ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں یا بات کہتے ہیں۔ اسی بولنے چالنے کا نام ہے کلمہ۔ تو کلمہ کی کل 5 قسمیں ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اسم، فعل، حرف، صفت، ضمیر۔ آپ کے سامنے جو ماڈل یہ دیا جا رہا ہے، اس ماڈل کو آپ دیکھیے۔ میں نے پہلے کلمہ کی قسموں کو نہیں لکھا ہے بلکہ کچھ سنٹینسز لکھے ہیں، کچھ جملے لکھے ہیں۔ اس جملے میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو گرامر میں شامل ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف، صفت، ضمیر۔ پہلا جملہ ہے احمد کاپی پر لکھتا ہے۔ احمد اسم ہے، کاپی اسم ہے، پر حرف ہے۔ لکھنا، پڑھنا، بولنا، کھانا، پینا، یہ سب فعل ہے۔ اس کے بعد ہم نے احمد کو اسم کے نیچے لکھ دیا۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد ہو جائے گا کہ احمد یا کاپی دونوں چیزیں اسم ہیں۔ اس جملے میں یہ 2 لفظ اسم کے ہیں، ایک لفظ پر حرف کا ہے، اس کو ہم نے حرف کے نیچے لکھ دیا۔ لکھتا ہے فعل ہے، تو جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں وہ گرامر ہی ہے۔ وہ نیک لڑکا ہے، جو لفظ اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اسی کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ تو تعریف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ ہے، یہ ہے، وہاں ہے، یہاں ہے، اس کا ہے، تیرا ہے، تجھ کو ہے، تو نے، میں نے، اس طرح کے جتنے الفاظ یہاں وہاں جو اسم کی جگہ پر نام لیے بغیر اشارے میں بولا جائے وہی ضمیر کہلاتا ہے۔ تو اب خالی آپ کو وہ نہیں جاننا ہے بلکہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جو اسم کی جگہ پر بولا جاتا ہے وہی ضمیر ہے۔ وہ نیک لڑکا ہے، نیک ایک صفت ہے، خوبی ہے۔ خوبی اور اچھائی، برائی، ان سب چیزوں کو ہم صفت کہتے ہیں۔ تو نیک صفت کے نیچے آ گیا۔ لڑکا اسم ہے۔ آپ کو بعد میں ہم بتائیں گے کہ اسم کی قسمیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو اسپیشل نام ہوتا ہے جو اس کا مین نام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ہم نے نام لیے بغیر کہہ دیا، جیسے لڑکا کہہ دیا، اسکول کہہ دیا، شہر کہہ دیا، تو یہ بھی اسم ہے، لیکن یہ جنرل اسم ہے جس کو اسم عام کہتے ہیں۔ اسم عام یا اسم نکرہ، اور اسم خاص یا اسم معرفہ خاص نام کو کہتے ہیں۔ تو خاص اور عام ہم بولتے ہیں، وہی چیز اس میں بھی ہے۔ لڑکا ہے، لڑکا اسم ہے اور ہے فعل ہے۔ پھر تیسرا سنٹنس ہے راشد بازار سے سامان لایا۔ اس کو اگر ہم گرامر میں بانٹیں تو راشد اور بازار یہ دونوں اسم ہو جاتے ہیں، پھر سے کا لفظ آیا یہ حرف ہو جاتا ہے۔
سامان لایا، سامان بھی اسم ہے اور لایا یہ فعل۔ تو آپ نے دیکھا کہ جتنے الفاظ اس میں لکھے گئے ہیں، جتنے جملے لکھے گئے ہیں، ان لفظوں کو جب ہم نے الگ الگ کیا تو وہ سب کے سب گرامر میں شامل ہو گئے۔ اور اسی کو ہم کیوں رٹتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی چیز، شخص یا جگہ کا نام معلوم ہو، یہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نام، اسم، فعل، کام۔ حرف ایسا لفظ ہوتا ہے، حرف کی 8 قسمیں، پر، سے، تک، میں، نے، کا، کی، اگر، مگر، یہ سارے الفاظ حرف کے ہیں۔ تو بیچ میں جو جملوں کو جوڑنے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں عام طور سے وہ 2 حرف کے ہوتے ہیں، کہیں کہیں 3 حرف ہوتا ہے، اسی کو ہم حرف کہتے ہیں۔ صفت سب کو معلوم ہے، اچھائی برائی، نیکی بدی، گندا میٹھا کھٹا، یہ سارے الفاظ صفت کے ہیں۔ اور ضمیر میں بتا چکا ہوں کہ اسم کی جگہ پر جو اشارے میں بولا جائے، یہاں وہاں، اس کا، تیرا، تو نے، تجھ کو، مجھ کو، یہ سارے الفاظ ضمیر کے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی آج کا سبق اتنا ہی، پھر آئندہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں جو شاخائیں پھوٹتی ہیں، اسم کی کتنی قسمیں ہیں، فعل کی کتنی قسمیں ہیں، اس کو بھی ہم بہت آسان آپ کو ماڈل پیش کریں گے اور اس کے ذریعے سے آپ انشاءاللہ گرامر آسانی سے سیکھ جائیں گے، اور اس طرح سیکھیں گے کہ وہ آئندہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے اور زندگی بھر آپ کے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔